اس لیے کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے تو پھر سارا کچھ ہی پھر گیا، موسم پھر گئے، زمین اٹھ گئی، سب کچھ ہی پھر گیا، کیونکہ کامیابی اگر ہے تھی اور رہے گی تو وہ ان کی غلامی میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ایک ایک بات ارشاد فرمائی، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بھائی سے معاملہ کیا کرنا ہے، بہن سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ماں سے کتنی محبت کرنی ہے، باپ کا کیسے ادب و احترام۔ کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ جس پہ اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو حضرت، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس جانب توجہ ہی نہیں کی ہے، اور ملک تو ملک بلکہ ہمارے 2-2 2.5 3 مرلے کے گھر ہیں، وہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ ملکی صورتحال یا علاقائی صورتحال تو چلو پیچھے رہنے، 2-2 3 مرلے کے ہمارے گھر ہیں، وہ میدان جنگ بنے پڑے ہیں۔ بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک بھائی اوپر رہتا ہے ایک نیچے رہتا ہے، ٹھیک ہے، صرف درمیان میں ایک چھت کا فرق ہے حضرت جی، سالوں گزر گئے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی سلام بھی نہیں لیا۔ وجہ کیا؟ آپ کے طریقہ مبارکہ کو چھوڑا ہم نے حضرت۔ اگر کبھی آپ کے طریقے کو نہ چھوڑا ہوتا تو پھر کبھی یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے حضرت۔ ایک چیز بیان کی ہے حضرت، واش روم میں جانے تک کا طریقہ بتایا حضرت۔ آج انگریز اس پہ ریسرچ کر کر کے کلمے پڑھ رہے ہیں حضرت کہ واش روم جانے کے طریقے میں اتنی حکمتیں پوشی، ہم نے تو کبھی جستجو ہی نہیں نہ کی ہے، ہم نے تو کبھی بیٹھ کے غور و فکر ہی نہیں کیا بھائی اللہ کے رسول اگر یہ فرمائے گئے ہیں، آپ نے یہ فرمایا تو اس میں کیا حکمت ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول کی کوئی بات حکمت سے حالی ہو ہی نہیں سکتی ہے حضرت، کیا حکمت ہوگی اس میں؟ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، ہم تو فکر معاش میں ایسے چلے ہوئے پڑے ہیں کہ لیکن وہ ایک ادا پہ تحقیق کر رہے ہیں، یہ ان کی تحقیق ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی جو عورت جو مدت بیان کی گئی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی، جو عورت وہ مدت پوری کرے گی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا حضرت، وہ کہہ رہے ہیں۔ آج کیوں حضرت عورتوں میں عام ہے؟ کیونکہ فیڈر آ گیا حضرت، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدت مسلمانوں کے نبی علیہ السلام نے مقرر کی اپنے بچے کو دودھ پلانے کی، جو عورت وہ مدت پوری کرے گی اور جس طرح دودھ پلانے کا حق ہے وہ اپنے بچے کو اس طرح دودھ پلائے گی اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا حضرت۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے تو کہا نا کہ 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو 2 سال پلائے گی اس کو کبھی بریسٹ کیوں حضرت عام ہو گئے؟ ہم نے چھوڑا حضرت، اور پھر چھوڑ کے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا بھائی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آ جاؤ واپس، کسی عالم کی صحبت اختیار کرو، کسی عالم سے پوچھ کے کوئی اچھی سی کتاب خریدو اور روز ایک اپنے محبوب علیہ السلام کا فرمان مبارک سیکھو حضرت، زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا حضرت، زندگی گزارنے کا مزہ۔ ایک بات ارشاد فرمائیے، کوئی راستے میں چلنے تک کا طریقہ بتایا۔ آج کیوں نہیں حضرت؟ کیونکہ ہم نے میں اکثر جو رونا روتا ہوں حضرت، یہ آگے آ کے یہ جو کٹ ہے، خدا کی قسم رونا پڑ جاتا ہے گاڑی ٹرن کرتے ہوئے، کوئی آپ کے لیے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے بھائی کیا کام ہے اس قوم کو کہ جو اتنا ہے کہ حضرت ایک بندہ گاڑی ٹرن کر رہا ہے ہم اس کے لیے رک نہیں سکتے۔ اب تھوڑا سا جتنی دیر آپ آگے نہیں گئے آپ کے آگے سے گزاریں گے، اب آپ آگے گئے ہیں اب آپ نے پھر تھوڑا پیچھے ٹرن لینا ہے تو پھر آپ گاڑی، اب وہ پیچھے والے سانس نہیں لے رہے، پچھوں کڈیاں آن گے ادھر،
پریشانی زیادہ اس بات کی چلو نہ رکنا غلط بات ہے، رکنا چاہیے بھائی، رکو ایک دوسرے کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت آپ اس کو آپ جتنے اسٹارٹ لیں نا، ہو سکتا ہے کوئی نہ رکے، آپ اکیلے رکیں، آپ کو بڑا برا لگے، دیکھو یا میں رک گیا، بھائی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رکیں، آپ رکیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے کوئی ایک اور بھی رکے، کوئی تو ابتدا کرے یار۔ میں سفر کرنے والا بندہ ہوں، رونا پڑ جاتا ہے جب گاڑی ٹرن کرنی ہوتی ہے، اور دکھ اس بات کا بھائی کام کون سا ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں کہ ایک بندے کو ہم آرام سے گاڑی ٹرن کرنے دیں۔ ادھر کام کون سا ہے، کون سا تیر مارا ہے، مجھے بھی تو بتاؤ یار کوئی، کہ ہم اتنے کامیاب ہو گئے کہ امریکی پریشان ہے، ناسا والے پریشان ہیں یار، اتنی کاموں قوم ہے یہ، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ کسی کو گاڑی ٹرن کروا دیں، اتنی کاموں قوم ہے۔ ہم تو مریخ تک گئے، یہ تو سورج پہ چلے گئے، سورج پہ بیٹھ کے یہ سورج کی روشنی سے چھلیاں بھون رہے ہیں، تکے کھاندی قوم حضرت۔ دکھ یہ ہے بھائی کو مجھے کام بھی تو بتاؤ جو کر لیا آپ نے، کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ایک بندہ گاڑی ٹرن کر رہا ہے، آپ اس کے لیے رک ہی جائیں تھوڑا سا۔ اگر وہ کبھی آ جائے نا وہ جو کامیاب لوگ ہیں تو وہ ہمیں شاید دیکھ کے حیران ہو جائیں، اتنی کاموں قوم، کون سا پتہ نہیں ان کے پاس کون سا ایسا کام انہوں نے جو جا کے کرنا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ رک جائیں کہ ایک بندہ اپنی گاڑی ٹرن کر دے۔ ایک چیز بیان فرمائی حضرت، لیکن ہم نے، اور اب بالکل ہمارا یہ حال ہے، نہ دین ہے اور نہ ہی ہمارے پاس دنیا ہے حضرت۔ آج بھی کچھ نہیں بگڑا حضرت۔ ایک روز اپنے ایک آیا مبارکہ، اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، اس کی تفسیر، ایک حضرت حدیث پاک کی کوئی کتاب جس کی کسی سنی عالم نے اس کی جو ہے نا وہ تشریح کی ہو، پڑھیں حضرت اس کو، خدا کی قسم ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑی معروف حدیث حضرت، نبی پاک علیہ السلام تب فرما رہے ہیں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، فرمایا ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا 5 سے محبت رکھیں گے لیکن 5 کو بھلا دیں گے۔ پہلے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، میری امت پہ یہ وقت آئے گا 5 سے محبت کریں گے لیکن کیا ہوگا، 5 کو بھلا دیں گے۔ حضرت سب سے پہلے کیا فرمایا، ایک چیز حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے کیا فرمایا، فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے لیکن آخرت کو۔ اور حضرت اس وقت دنیا سے محبت کا جو جن ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ یاد رکھیے حضرت جی، بذاتی ہی دنیا بری نہیں، کیونکہ دوسری طرف یہی کہا گیا، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن حضرت جی خرابی کب ہوگی، جب یہ آخرت کی کھیتی نہیں رہے گی، جب یہ ہماری محبوب، جب یہ ہمارا مطلوب، جب یہ ہمارا مقصود بن جائے گی۔ اللہ دین کیا کہہ رہا ہے، تیرا محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تیرا مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تیرا مطلوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے۔ خرابی تب ہونی ہے جب یہ ہماری محبوب، مقصود اور ہماری مطلوب بن جائے گی۔ اللہ یہ تینوں چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول، محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول، مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول، مطلوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول، لیکن جب یہ تینوں چیزیں تم نے دنیا کے لیے کر دی تو پھر کام خراب۔ اور اس وقت حضرت دنیا کی محبت کا جادو سر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت اللہ کا شکر ہے ابھی تک سیکھنے والا مائنڈ ہے، اور دعا گوں کہ اللہ آخرت تک سیکھنے والا رکھے، کیونکہ جس دن حضرت یہ خناس آ گیا نا دماغ میں کہ اب نہیں سیکھنے کی لوڑ، اب تو میں جناب اپنے وقت کا کو بہت بڑا شیخ ہو گیا ہوں، پھر برے دن شروع ہو جائیں گے۔ حضرت میں نے دیکھا ہے حضرت جب تک دنیا ابھی محبوب، مقصود اور مطلوب نہیں ہوتی، مثال میں آپ کو بھائیوں کا پیار بیان کرنے لگا، اتنا پیار بھائیوں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے،
مجھے آج بھی لگتا ہے کہ یہ ایسے مجھے یاد ہے جیسے یہ آج بھی اندر آواز کہیں گونج رہی ہے. ماں صبح جاتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ وہ آج موسم بھی بدل والا ہے تے ذرا لیٹ نہ آئیو، ٹائم نہ کر آ جائیو. اج مولی کنڈا کر لیں گی تو رات نو نا مولیاں والے پرونٹھے بناواں گی تے نال چاہ دا کپ. مجھے ایسے لگتا ہے آج بھی آواز اندر وہ گونج رہی ہے میرے. ٹھیک ہے جی. اب ظاہر ہے جی اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ ٹک ٹک کرتے اکٹھے آئیں، کو تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے. مجھے میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے. پہلے بڑا آ گیا، ماں نے کیا کیا، پترا سٹ دیاں پرونٹھا ایک نال بنا دیاں چاہ دا ایک کپ. تے وڈا کی کہندا ہے امی جی کی گل کرتے پھر دوجیاں نو بھی آ لیندے ہو، کلیاں کی مزہ آنا ہے، کٹھیاں کھاواں گے مزہ آئے گا. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، سچ کہنا میں نے جھوٹ تو نہیں بولا. اسی طرح تھا نا. کبھی وہ وقت تھا کہ جب اپنے بھائیوں کے بغیر ایک مولی کا پرانٹھا مجھ سے نہیں کھایا جاتا تھا. لیکن یہ تب کی بات ہے جب ابھی دنیا میری مقصود اور میرا مطلوب ابھی بچپن تھا، ابھی دنیا کی محبت کا دل پہ غلبہ. تب مجھے اپنے بھائیوں سے اتنا پیار تھا کہ ان بھائیوں کے بغیر مجھ سے مولی والا کیا ہوتا ہے یار، مولی والا پراٹھا، مجھ سے مولی والا پراٹھا بھی بھائیوں کے بغیر نہیں کھایا جاتا تھا. میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے. چھوٹا آ گیا، ماں نے اسی طرح چھوٹے کو کہا پتر تھکے آئے ہیں سٹ دیاں پرونٹھا. تو چھوٹا کیا کہتا ہے امی کی کرن دے ہو، پائن نو آ لیندے ہو، کلیاں تو نہیں نہ مزہ آنا، پائن نہ کھاواں گے تو وہ تو مزہ آئے گا. کبھی یہ حالات تھے کہ پائن بغیر مولی والا پرونٹھا نہیں سی میرے کو لنگدا اندازر جی. لیکن جب یہ دنیا سے محبت ہوئی، پھر اس دنیا کی محبت نے وہ گل کھلائے کہ حضرت جی وڈا اتے رہندا ہے، چھوٹا تھلے رہندا ہے. وچ صرف حضرت ایک چھت ہے، لیکن کیا ہے ایک دوسرے سے سلام لیے بھی زمانے ہو گئے. اس کی محبت. بھائی نہیں بدلتے حضرت، بھائی تو بھائی ہوتا ہے. بہنیں نہیں بدلتی، بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں حضرت. کیا ہوتا ہے ہمارا مقصود بدل جاتا ہے. ہم دنیا کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، لیکن محبوب فرما رہے ہیں وہ یاد رکھنا دنیا کو اپنی محبوبہ بنانے والے یاد رکھنا، یاد رکھنا. اور یہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم سن لیجئے گا. سیدنا فضیل بن نیاز بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اپنے وقت کے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہی ہیں اس کا مفہوم ہے. آپ فرماتے ہیں بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت بڑھیا جس کے یہ 2 دانت آگے کو نکلے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا. آنکھیں نیلی ہوں گی، دانت باہر کو نکلے ہوں گے، انتہائی بدصورت ہوگی. دنیا کے سامنے اس کو لایا جائے گا اور پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ یہ جو نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت 2 دانت آگے کو نکلے ہوئے جو بڑھیا ہے اس کو جانتے؟ لوگ وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے جواباً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے، ہم نہیں اس کو جاننا چاہتے. وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے، ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور یہ کوئی جاننے والی چیز ہے؟ اس کی شکل تو دیکھو کتنی بدصورت ہے، اوپر سے نیلی آنکھیں، باقی کسر 2 دانتوں نے نکال دی. ہم یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں. جب لوگ یہ کہیں گے تو پھر آگے سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پہ تم فخر کیا کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے تعلق توڑتے تھے، اسی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے. یہ وہی دنیا ہے جس کی محبت اور عشق میں تو ایسا پاگل ہوا، نہ تجھے کوئی رشتہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ کا رسول یاد رہا. آج تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتا.
तब तो तू इसकी मोहब्बत में ऐसा पागल दीवाना था, तुझे कुछ तू चाहता था बस ये मुझे मिल जाए, मैं इसको हासिल कर लूं, उसके लिए सूद लेना पड़े, उसके लिए रिश्वत लेनी पड़े, उसके लिए मिलावट करनी पड़े, उसके लिए अल्लाह की मखलूक को कुत्ता खिलाना पड़े, उसके लिए अल्लाह की मखलूक को जनाब गधा काट के खिलाना पड़े, मैं तैयार हूं, बस मुझे ये मिल जाए। और आज कह रहे हो कि मैं इसको पहचानने से भी अल्लाह की पनाह मांगता हूं। यही तो वो दुनिया, क्यों भाग रहे हो आज इससे? यही वो दुनिया है जिसने तुम्हें ऐसा पागल दीवाना कर दिया, कुछ याद नहीं रहा। और क्या हो रहा है हजरत, ये आप बाजारों में चले जाएं, केचप इंतहाई गंदा, किसी को नहीं याद, यार अल्लाह की मखलूक ने खाना है इसको, अल्लाह की मखलूक बीमार होगी इसको खा के, ना ना ना, पैसे मिलने चाहिए। अगर अच्छा केचप यूज करूंगा, अच्छी मायो यूज करूंगा, अच्छी ब्रेड यूज करूंगा, अच्छा चिकन यूज करूंगा, बचत कम आएगी, ज्यादा पैसे चाहिए मुझे, क्योंकि दुनिया मेरा मकसद बन चुकी है। अल्लाह की मखलूक मरती है तो मर जाए, अल्लाह की मखलूक बीमार होती है तो हो जाए, इनके जिगर खराब होते हैं तो होने दो, इनके गुर्दे खराब होते हैं तो होने दो, मुझे तो पैसे चाहिए। चले यार, तुझे किस पागल ने कह दिया कि गंदी केचप या गंदी मायो या गंदा ब्रेड या गंदे मसाले यूज करने से तेरे पैसे बढ़ जाएंगे? और बेवकूफा, ऐसे नहीं बढ़ते, बढ़ेंगे उसके जिसके अल्लाह बढ़ाएगा, बढ़ेंगे उसके जिसके, तू ये सोच रख, नहीं ये अल्लाह की मखलूक ने खाना है, मैं गंदा केचप यूज जो मेरे अल्लाह ने मेरे वदाने ने वदाएगा, ये अल्लाह की मखलूक ने खाना है, मैंने गंदी चीज यूज है। लेकिन ऐसी दुनिया की कहा जाएगा, आज इसको पहचानने से भी भाग रहे हो। यही वो दुनिया है जिसके लिए तुमने सारा कुछ किया, झगड़े भी, गले कटे, गोलियां चली, कता ताल्लुकी हुई, रिश्तेदार छोड़े, बाप छोड़ दिया, बहन छोड़ दी, बीवी छोड़ दी, अब पहचानने से भी इनकार करते हो। ये वही दुनिया है जिस पे शायदा होके, जिसकी मोहब्बत ने तुमने सारा, इसीलिए तो हजरत सुल्तान ने कहा है, अब फरमाते अद्दी लानत दुनिया ताई, भाई ये तो है ही मलूम, इस पे तो अल्लाह ने ये तो है ही मलूम, अगर ये अल्लाह को पसंद होती तो अल्लाह किसी काफिर को मच्छर के पर के बराबर भी कुछ अता ना फरमाते। देख लो हजरत जी, साडे लिए रगड़े ने होते खोल छड़े ने बूए उन्होंने, फरमाया अद्दी लानत दुनिया ताई, वह है ही मलून है, ये मखदूब है ये। लेकिन आगे क्या फरमाया? फरमाया अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हूं, होते थे सारी लानत, जिसको पता भी है मखदूब है, जिसको पता भी है मखदूब है, फिर भी इस पे शायदा हो गए, जिसको सारी लानत उस पे, जिसको पता भी है, जिसने इससे मोहब्बत की, इसने उसका कुछ नहीं छोड़ा, ना दीन छोड़ा, ना दुनिया छोड़ी, ना आखिरत छोड़ी, सारी लानत उस पे, पता होने के बावजूद फिर इसी पे मर रहा है। ये आखिरत की खेती है, अगर तू लेना हो तो ये तुझे बहुत कुछ देगी, लेकिन अगर तूने इसको अपना महबूब बना लिया ना, फिर तेरा कख नहीं रहना है। अब हजरत जी परसों भी हम फोन शुरू हो गए, अब इसी तरह के फ़ोन आएंगे, फ़ोन, और जी हजरत जी हालात बड़े ख़राब हैं, तो असी ऐत की कुर्बानी रहन ना दइए। मैं मेंबरशिप पे बैठा हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी एक आया मुझे, अब जैसे जैसे दिन आएंगे बड़े फ़ोन आएंगे, हजरत जी हालात नहीं ठीक। और हैरानगी की बात है कि जो बंदा फ़ोन कर रहा है वो मुझे आईफोन से फ़ोन कर रहा है, जो मुझे पता है ना उसके पास कौन सा सेट है, वो मुझे एप्पल के फ़ोन से, एप्पल कंपनी के फ़ोन से मुझे फ़ोन करके मसला क्या पूछ रहा है? हजरत हालात नहीं ठीक है, एहतियात की कुर्बानी रहने न दइए। भाई एप्पल वाली हालात ठीक नहीं, तेरी दुआरी है रब ते रब दे रसूल दी, ते फिर हालात नहीं ठीक। अच्छा जी 3.5-4 लाख का फोन है, तो मसला क्या पूछ रहा है? हजरत हालात नहीं ठीक, तो इधर मसला दसो है कि कुर्बानी रहन ना दइए। भाई अल्लाह की बारी है ना, अपनी बारी हालात ठीक नहीं हजरत, बारी अल्लाह की जो आ गई है हजरत, फिर हालात अल्लाह। हजरत जी याद रखना,
واجب تو ہے نا جی، وہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کس کس پہ واجب ہے، لیکن یاد رکھنا بھائی جس کے حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کہ تو نہیں ٹھیک، نہیں کر سکتے حصہ پا۔ اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے، فون ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں، 3 وقت کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا کھا رہا ہے، اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک، حصہ ڈالو۔ عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس کس پہ قربانی واجب ہے، حصہ ڈال لو۔ چلیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک، بڑھاپے دی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا تیرے حالات کو ہو گیا؟ بڑھاپے کی اولاد ہے جی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائی، جناب سیدنا اسماعیل اللہ نبینا علیہ السلام، اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہوں گے، ایک کی پتر ہے ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام، بعد میں بڑھاپے کی اولاد۔ عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے، کمی پیشی اللہ معاف کرے، 86 سال ہم نے پڑھی ہے جی، 86۔ شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی 86 والا بیٹھا ہو۔ اللہ کے خلیل کی عمر مبارک 86 سال ہے، 86 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی نبی نے، جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبی جنہ۔ اور پھر کیا ہے، خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں۔ اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہو سکتے ہیں، ایک پتر، بڑھاپا ہے، اور حکم کیا آ گیا، اس کے گلے پہ نہیں، خدا کے بندو اس طرح نہ کرو، فون بیچ کے دے پھر اللہ تجھے دے دے گا، شکریہ کے طور پہ کرنا پتر، قربانی کوئی دکھاوا نہیں، ٹھیک ہے نہ اس واری وہ بچہ لے جڑا لے کے تیرے جانے نے سارے محلے پھرنا ہے، حصہ ڈال، اپنا ڈال، اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال، 30-35 ہزار میں قربانی ہو جاتی، نہ دکھاوا کر اس دفعہ، لیکن پتر کرو شکریہ کے طور پہ، اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر۔ یہ کیا ہوا، اپنے سارے تو چسکے پورے کرے، جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے، فون بیچ اپنا، شکریہ کے طور پہ دے میاں، ہر تو اپنا ٹشن مشن کر رہا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں میاں۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں، فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے، پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم یہ کیا ہے، پتھر چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ نے پتھر سے پوچھا، وہ ہے چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ وہ کہتا ہے جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی نہ شامل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ اس کو ان پتھروں میں سے نکال دے، اس کو لسٹ میں سے، اس فہرست میں سے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ کے نبی تھے جی، نبی کی دعا مقبول ہوتی، دعا قبول ہو گئی۔ اس پتھر کو یہ خوشخبری سنا دی گئی، تجھے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی طرح پانی نکل رہا تھا، وہ پانی نہیں تھے، وہ پتھر کے آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، اب پہلے اس کو پوچھا تھا، کہتا ہے یہ خوف رلا رہا ہے کہ وہ پتھر جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، مجھے ڈر ہے ان پتھروں میں میں نہ ڈالا جاؤں۔ میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو خوشخبری بھی سنا دی، تجھے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب کیوں رو رہا ہے یہ؟ آپ نے پوچھا پتھرا اب کیوں روتا ہے؟ وہ عرض کر رہا ہے حضرت پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ پہلے خوف میں رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ واہ مالک اتنا کرم، مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، میں اب نہیں جہنم میں ڈالا جاؤں۔ پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب میں شکریہ میں رو رہا ہوں۔ شکریہ میں قربانی کر، نہیں بھی تجھ پہ واجب،
میں حضرت ماڑیاں دی گل نہیں کرتا پیا، میں ایپل والوں دی گل کرن ڈیا، میں سامسنگ والوں دی جنہاں دے تھلے 2.5-3 لاکھ دے موبائل نے، جن کے نیچے 60-70 لاکھ کی گاڑیاں ہیں. کیا ہو گیا تجھے ہوئے؟ اگر تو کہتا بھی ہے نہیں کاروباری حالات ٹھیک ہے، بل تو ہو نہیں سکتا. کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے ذرا چھیڑنا اپنے سارے معاملے، وہ تجھے بتائے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہیں کہ نہیں ٹھیک. لیکن بھائی شکریہ کر، شکر کر میاں کتے بعد ٹماٹر دی ریڑھی نہیں چلوائی. شکر کر میاں کتے راتی لائی ویج تیرے کو پھل نہیں وکوان ڈیا دا. شکر کر تو فیکٹری کا مالک ہے، کہیں اسی فیکٹری میں تو کھڑا صاحب کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، کھلوا سکتا ہی وہ کھلوا سکتا ہی. اس لیے پتر نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا وقت آئے گا 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھولیں گے. ان کے پاس اپنے واش روم میں ٹیلے لگانے کے تو پیسے ہوں گے، نہیں پیسے ہوں گے تو ان کے پاس میرے اور میرے محبوب کے دین کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. باتھ روم میں ٹب لگوانے کے پیسے ہیں، باتھ روم میں مہنگا سیٹ لگوانے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں شو پیس رکھنے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں نیچے مہنگا قالین بچھا کے دکھلاوا کرنے کے لیے پیسے ہیں. لیکن جب باری آئے قربانی کی، جب باری آئے زکات کی، جب باری آئے صدقے کی، جب باری آئے خیرات کی، حضرت حالات نہیں ٹھیک. حضرت حالات نہیں ٹھیک. یہ ابھی جو یہ رولا ڈال رہے ہیں نا مسائل پوچھ، حضرت حالات نہیں ٹھیک. ابھی حضرت جی ٹھیک عید کے بعد اپنے بچوں کو ناران اور کاغان لے کے جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نکل آئیں گے. حضرت